محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے زیادہ، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے لوگ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح ان کی زندگی سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے اور وہ سارا وقت لمبا جبہ پہن کر پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتے۔ آگے جانے والے لوگ پیچھے رہے ہوئے لوگوں کی طرح یاد نہیں کرتے۔ گھر سے بندھی گائے اور طرح یاد کرتی ہے اور تانگے میں جتا ہوا گھوڑا اور طرح سے یاد کرتا ہے۔ جس کو کچھ مل جائے اچھا یا برا، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ جن کو سب کچھ کھو کر اس کا ٹوٹا پھوٹا نعم البدل بھی نہ ملے، ان کا حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہر یاد بھالے کی طرح دل میں اترتی ہے۔ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ خدا جانے محبت کا مستحق کون ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بگڑے دل رئیس جنہیں بہت محبت ملتی ہے، عموماً اسی محبت کی مٹھاس کا مزہ زائل کرنے کے لیے اپنی پشتوں کی عزت اتروانے طوائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہر لبرل آدمی پہلے اپنا راستہ چھوڑتا ہے اور پھر کسی اور کے راستے کو درست سمجھتا ہے۔ اس کے پاس نہ اپنی اقدار باقی رہتی ہیں، نہ کسی اور کی اقدار کی وہ عزت کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ انسان بے رنگ ہو، بلکہ سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہر رنگ کی اپنی شان ہے۔ انسان کو غالباً سب سے زیادہ تحکم کا شوق ہے۔ وہ دوسروں پر کبھی روب، کبھی خوشامد، کبھی سزا دے کر اپنی حکومت کا ثبوت اپنی انا کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تحکم زیادہ ہوتا چلا جائے تو خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے مواقع کم ہوں تو احساس کمتری بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون کس شخص کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع اور مائع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ دو طرفہ محبت میں کبھی گو مگو کی حالت نہیں ہوتی، وہاں ہمیشہ لوہے اور مقناطیس کا میل ہوتا ہے۔ خفگی، ناراضگی، غم، کوئی بھی منفی موڈ کیوں نہ ہو، ملاقات احساس خوشی کا باعث بنتی ہے۔ عام طور پر قول و فعل کے تضاد سے بڑی قد آور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، باشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔
اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ ہر مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی دو مرتبہ قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھو دینے کے بعد۔ مرد نام ہوتا ہے اعتبار کا، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے، یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے، وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس لوٹا دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو دیکھ لیں۔ مجھے نہیں معلوم حجاب واجب ہے مستحب ہے، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے، تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ جائیں وہ نیک اور پرخلوص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے۔ محبت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔